لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب المعاشرت کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کچھ تمہیدی باتیں عرض کر رہا تھا اور پھر وہ مستقل بیان ہی ہو گیا۔ اخلاقی حسنہ اور آداب المعاشرت، دین کے پانچ شعبے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق۔ تو ایک بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ عقائد کا تعلق تو اللہ تعالی شانہ سے ہے، عقائد کا تعلق بندوں سے نہیں ہے۔ اگر عقائد میں کوئی قصور کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو اس سے بندوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عبادات میں بھی ایسا ہی ہے۔ عبادات میں اگر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس سے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہم نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے، ہم روزوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ یہ تو دو شعبے ہو گئے۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یہ تین شعبے ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ معاملات، کسی سے میں نے 1000 پاؤنڈ قرض لیا، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا اور میں نے نہیں دیے، ٹال مٹول کرتا رہا کہ ابھی نہیں، کل آ جانا، میں انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا۔ دیکھو نقصان ہو رہا ہے۔ تو معاملات، اور دوسرا ہے معاشرت، کسی کے گھر چلے گئے رات کو 12 بجے اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کسی کے گھر گئے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھولا، اس کے بعد بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، تو دیکھو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ معاشرت اور حسن اخلاق، تو حسن اخلاق، ہم صبر نہیں کریں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، ہم بخل کریں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، بخل کریں گے تو بیوی پر خرچ نہیں کر سکیں گے، بخل کریں گے تو بچوں پر خرچ نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلی 2 چیزیں ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور آخری جو 3 چیزیں ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جہاں جہاں بندے کا حق ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا حق خود بخود شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کی غیبت کروں، یہ بندے کا حق ہے، تو غیبت کرنے سے چونکہ اللہ نے روکا ہے، اس لیے بندے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اب جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ دیکھو، نہ بندوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہیے، نہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنا چاہیے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حقوق کی پابندی بھی ہو اور بندوں کے حقوق کی بھی پابندی ہو، تاکہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب ہی نہ دینا پڑے، حساب ہی نہ دینا پڑے۔ لیکن اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو بہت آسان معاملہ ہے، بندہ اللہ کے سامنے ذرا رو دھو لے، ندامت کے ساتھ، ریگریٹ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن بندوں کے حقوق کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے وہاں ایک ترتیب بنائی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اور بندہ غفور بھی نہیں ہے اور رحیم بھی نہیں ہے۔
ضدی بھی ہوتا ہے، دل سخت بھی ہوتا ہے. اس لیے بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ کے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے. میں کسی کو انکریج نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں رائٹس آف اللہ کے بارے میں کوتاہی کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوتاہی ہو گئی کسی سے تو قیامت کے دن اللہ ہی سے ہمیں ڈیل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائیں گے اور معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ کسی کی سفارش قبول کر کے معاف کر دیں گے. لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اگر کوئی سفارش بھی کرے گا تو اللہ کہیں گے کہ بھئی جب تک وہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کرتا. تو بندوں کے حقوق کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا شدید ہے. اس لیے بندوں کے سلسلے میں معاملہ صاف رکھیے، اور اگر کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، ہو جائے تو فوراً صاف کر لیجئے. ہاں، کسی اچھے عالم سے رہنمائی لیجئے، کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لیجئے، اور پتہ چلے کہ بھئی میرے ذمے ان کا یہ حق ہے، تو اسے کسی طرح بھی صاف کرنے کی کوشش کریں. کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ایک معاملہ ہے اور اس معاملے میں آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا اور مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے ذمے ان کے 20,000 پاؤنڈ ہے، 20,000 پاؤنڈ ہے. تو آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اگر آپ کے ذمے 20,000 پاؤنڈ ہے، وہ تو ہے ہی نا. تو بہت سے لوگ جو ہے ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پوچھنے جائیں گے اور مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کے ذمے 20,000 پاؤنڈ ہے تو مریں گے. بھائی وہ تو مفتی صاحب کہے یا نہ کہے، وہ 20,000 آپ کے ذمے ہے. اب مفتی صاحب سے نہیں پوچھیں گے تو دنیا میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو آخرت تک وہ معاملہ رہے گا. تو اچھا ہے کہ پوچھ لیں. اب پوچھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ذمے ڈاکٹر صاحب کے 20,000 پاؤنڈ ہیں. تو اب کم سے کم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تو کر سکیں گے نا، ان سے درخواست تو کر سکیں گے نا کہ آپ ہمیں ذرا 20 سال کی مہلت دے دیجئے، ہمارا انکم ایسا نہیں ہے کہ ہم یکمشت آپ کو دے دیں. یا کم سے کم آپ یہ کر سکیں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ سکیں کہ اب آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، آپ معاف کر دیجئے. یا آپ کم سے کم اپنے دوست احباب سے بات چیت کر سکیں گے کہ بھئی آپ لوگ میرا تعاون کرو، اور تعاون کے نتیجے میں وہ ادا ہو جائے گا، کچھ تو ہوگا. آپ اللہ سے دعا کر سکیں گے کہ اللہ میں پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ یہ 20,000 مجھے ادا کرنے ہیں، آپ میرے لیے اسباب پیدا کیجیے. تو گھبرائیں نہیں. اور میں ہمیشہ آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج تک یہ ایک شعبہ ایسا ہے کہ یہ شعبہ بھی پروفیشنل ہے. جیسے ڈاکٹر کا شعبہ پروفیشنل ہے، وکیل کا شعبہ پروفیشنل ہے، یہ بھی پروفیشنل ہے. علماء اور یہ بھی پروفیشنلز ہے، یہ بھی علماء اور اکیڈمکس ہوتے ہیں اور بڑی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں جائز ناجائز وغیرہ کو سمجھنے کے لیے. یہ ایک شعبہ ایسا ہے جو آپ کو فری سروس دیتا ہے. جیسے وکیل ہے، وکیل وہ کسی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے تو تنخواہ لے کر کام کرتا ہے. ڈاکٹر ہے، سرجری میں تنخواہ لے کر کام کرتا ہے. لیکن اچھا مسلم ڈاکٹر ہوتا ہے، اچھا مسلم وکیل ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی سائٹ پر سے بھی جاتے ہیں تو وہ مفت میں سروس دیتا ہے، ایڈوائز دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری آخرت بن رہی ہے. تو علماء کرام جو ہے ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے بھی کوئی پوچھ لیتا ہے تو جواب دے دیتے ہیں یا ایسا کہتے ہیں کہ آپ فلاں وقت مجھے ملنا. تو یہ ایک فری شعبہ ہے جو ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے. کیوں ہم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاؤ فائدہ، ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ. تو اپنے جتنے مسائل ہیں وہ حل کراؤ. ہاں، اس میں گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملات اور جتنا زیادہ علماء کرام کی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے، محفلوں میں ہم بیٹھیں گے تو ہمارا علم بڑھے گا. اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے ذمے کس کس کے رائٹس ہیں، اور پھر خیال آئے گا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، اور پھر آگے انشاءاللہ بڑھے گا وہ. تو یہ 2 قسم کے حقوق ہو گئے. تو مجھے جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ تمہید کے بعد اب میں بتا رہا ہوں کہ اسلاف میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے محدث اور بہت بڑے متقدمین میں، ہمارے اکابر میں نہیں، متقدمین میں، پرانے بزرگوں میں. تو وہ حقوق العباد
وہ تو حقوق اللہ میں بھی بہت اہتمام کرتے تھے، اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، متقی، لیکن حقوق العباد میں زیادہ اہتمام. تو ان کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ حقوق العباد میں تو میں بہت کلیئر ہوں، ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد میں کچھ غلطی مجھ سے ہو جاتی ہو، حالانکہ وہاں بھی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ حقوق العباد میں بہت اہتمام کرتے تھے، اوور ایکسٹرا رہتے تھے. تو وہ جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کی ایک دعا یہ ہوتی تھی، بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، تو تیرے بندوں کے حقوق میں جو میں احتیاط کرتا ہوں اس کی برکت سے تیرے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا. یعنی کس قدر وہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوں گے کہ اس کے وسیلے سے وہ حقوق اللہ کی کوتاہی کی معافی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس کا بہت خیال رکھنا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ حقوق العباد میں بھی ہماری غلطیاں جاتی ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ، روزہ، بہت ساری، لیکن حقوق العباد میں دا رائٹس آف اللہ کریشن میں ہماری بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر غیبت ہی کو لے لیجیے، غیبت ہی کو لے لیجیے. ہم غیبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اول تو یہ کہ غیبت کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہو گئی غیبت، تو غیبت ہونے کے بعد ہمیں کب ایسا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے؟ معافی کبھی نہیں مانگتے، کبھی نہیں مانگتے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس سلسلے میں تھوڑی فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جن جن لوگوں کے ہم نے حقوق دبائے ہوں گے یا جن کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں دلوائیں گے، نیکیاں دلوائیں گے. اس لیے کہ وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، نیکیاں دلوائیں گے. جیسے مفتی صاحب کے ذمے میرے اگر 50,000 پاؤنڈ ہے اور مفتی صاحب یہ کہے کہ میرے پاس کیش تو بالکل نہیں ہے، میرے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے کہ میں بیچ کر کے آپ کو دوں، تو پھر قاضی ان کو ایسا کہے گا کہ یہ جو آپ کا 50,000 پاؤنڈ کا پلاٹ ہے نا وہ ان کو دے دو، مگر ادا تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ پلاٹ دے دو آپ مولانا کو. تو اسی طرح قیامت کے دن میں کہوں گا کہ اس کے ذمے میرا 5 تولہ سونا ہے، اس نے مجھے سونا نہیں دیا ہے، ان کو میں نے 1,000 پاؤنڈ کا قرض دیا تھا، مجھے واپس نہیں کیا ہے. تو آخرت میں تو سونا چاندی پاؤنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہاں، تو وہاں قدر و قیمت نیکی کی ہوگی، تو اللہ نیکی دلوائیں گے. تو وہاں کے حساب سے تو جیسے ہم انڈیا چلے جائیں تو کہ بھئی ان کے ذمے 1 پاؤنڈ ہے، تو اب وہاں تو پاؤنڈ تو چلتا نہیں انڈیا میں، تو ایسا کہیں گے کہ 110 روپیہ دے دو آپ ان کو، وہاں کے حساب سے دیں گے. تو اللہ کے علم میں ہوگا، فرشتوں کو اللہ نے بتلا دیا ہوگا کہ بھئی یہ اگر جرم کسی نے اتنا کیا ہے تو اتنی نیکیاں دینی ہیں. تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور 20 آدمیوں کی لائن ہے، اور وہ پہلا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ بھئی 1,000 نیکی دے دو اس کی، 2,000 نیکی دے دو، 5,000 نیکی دے دو. اب نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں ختم ہو گئی، مگر وہ لائن ابھی باقی ہے، تب کیا کریں؟ نیکیاں تو ہے ہی نہیں. تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ یہ جو مانگنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس اگر گناہ ہے تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ مفلس ہے. مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جو بینکرپٹ ہو جائے. بینکرپٹ ہے یہ کون؟ جو بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، تو پہلے تو اس کی ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی، تو زیرو ہو جائے گا. تو بہت ساری نیکیاں ہوں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر گناہ لے گا دوسروں کے، اور بہت سارے گناہ ہو جائیں گے. جو ہیپس آف گڈ ڈیڈز تھی اس کی جگہ پر کیا ہو جائے گی؟ ہیپس آف بیڈ ڈیڈز. کہا کہ یہ بینکرپٹ ہے میری امت کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے احادیث میں کہ اس دن سے پہلے معاملہ آپ سورٹ آؤٹ کر لو.
تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بہت عجیب بات ہے، ایسا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو جب کسی سے انبن ہو جاتی ہے، دل میں کسی سے کچھ بغض ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں، جہاں بیٹھو غیبت، جہاں بیٹھو تہمت، جہاں اس سے ملاقات ہو گئی لڑائی جھگڑا۔ تو ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ جب ہماری کسی سے انبن ہو جاتی ہے، جب دل میں کسی کا میل آ جاتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا آدمی ہوگا نا ہم سے مانگنے والا، ساری نیکیاں تو وہ اکیلا ہی لے جائے گا، اس لیے کہ اتنے ہم نے حقوق اس کے دبائے ہوں گے، اتنے حقوق کی خلاف ورزی کی ہوگی کہ وہ ہماری ساری نیکیاں تو اکیلا آدمی ہی لے جائے گا کہ تم نے میرے خلاف ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ تو وہی، اور ابا یہ فرماتے تھے اور روتے تھے، اس لیے کہ ان پر گریا بہت طاری ہوتا تھا، روتے تھے اور روتے روتے پورا بدن ہلتا تھا، تو ایسا کہتے تھے کہ اس کے بعد تو پھر لوگوں کی گناہ ہی لینے ہیں، ہمیں لوگوں کی گناہ ہی لینے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات سیکھو، معاملات کرو، کسی بھی جگہ پر شبہ ہو جائے معاملات کا تو فوراً کہ بھائی مفتی صاحب سے پہلے معلوم کرو کہ یہ صحیح ہے، رینٹ لے رہے ہیں، رینٹ پر کوئی چیز رینٹ پر لے رہے ہیں، رینٹ پر دے رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بھائی ڈپازٹ دے رہے ہیں، ڈپازٹ لے رہے ہیں، ڈپازٹ لے لی اور اب وہ گھر خرید نہیں رہا ہے، تو کیا یہ ڈپازٹ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سب معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ معلوم نہ ہو تو مفتیوں سے پوچھو کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ پوچھ کے تو اسی سے پھر معاملات سیکھ جائیں گے، پوچھتے رہیں گے تو معاملات سیکھ جائیں گے۔ معاشرت میں کیا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح بیہیو کرو ایک دوسرے کے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں، کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ معاشرت اور حسن اخلاق، تو حسن اخلاق کے بارے میں گزشتہ ہفتے کی نشست میں نے خوب اچھی طرح سے سمجھایا ہے، تو دوبارہ جو ہے اسے سننے کی کوشش کیجئے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ دل کے جو اچھے احوال ہیں، برے احوال، بری جو کیفیات اندر کی ہیں وہ دور ہو جائیں اور اچھی کیفیات آ جائیں، مثلا کبر نکل جاوے اور تواضع آ جائے، اور دل سے جو ہے بخل نکل جاوے اور اندر کیا آ جاوے، سخاوت آ جائے، بے صبری نکل جاوے اور صبر آ جائے، ناشکری نکل جائے، شکر آ جائے۔ یہ دل کے احوال ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پر ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک صاحب جو ہیں وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے وہ فرمانے لگے کہ میرا ایک شخص کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے کچھ لین دین کا، لینے دینے کا، اور اتنے 1000 پاؤنڈ کا ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ہیں، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میرے ہیں۔ کچھ پارٹنرشپ میں انہوں نے کوئی کام کیا تھا، تو کہا کہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں، تو میں نے ان کی پوری بات سمجھ لی۔ تو ان کی پوری بات میں نے سمجھ لی، پوری بات تو سمجھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حق ان کا ہے، حق ان کا ہے۔ مگر وہ جو دوسرے صاحب تھے ان کا بہت گہرا تعلق کسی اور عالم سے تھا، لیسٹر ہی میں، دونوں لیسٹر کے تھے اور دوسرے عالم کے ساتھ تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے دونوں کی بات سن کر کے فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ حق آپ کا ہے، یعنی اس کا جس کا میرے ساتھ تعلق، یعنی گویا میرے آدمی کا حق نکلتا ہے اور یہ پرایا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے پاس جو آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کو یہ سب میں نے نہیں کہا اپنا اور پرایا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ جو ہے، میں ذرا مشغول بھی رہتا ہوں، آپ ایسا کرو نا کہ فلاں مولانا کے پاس چلے جاؤ، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی، اس لیے کہ مجھے تو پتا تھا کہ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے فیصلہ تو یہی ہونے والا ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کسی بھی عالم کے پاس آپ کہیں ہم چلے جاتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ سلیم دھورات۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ان پر اعتماد ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایسے معاملات میں، کہ ایسا ذہن میں آتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، اور جب ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر مکر جاتے ہیں۔ تو میں نے اصرار کیا، میں نے کہا کہ آپ وہ دوسرے مولانا کے پاس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے فیصلے پر راضی، وہ بھی آپ کے۔ اب میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا، بہرحال آئے میرے پاس، آئے
تو میں نے کہا کہ میں نے کہا تشریف رکھیں، اور بات میں نے شروع کی. تو وہ جو جن کے بارے میں مجھے یہ تھا نا کہ یہ دوسرے مولانا کے تعلق والے ہیں تو ان کی بات جلدی مان لیں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو پورا قضیہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ نہیں، کہ ہے کیا، ہمارا کیا اختیار. میں نے کہا کہ ہاں. تو پھر آپ یہ بات چیت کو چھوڑیے، آپ شریعت کا حکم بیان کر دیجیے کہ ان کا حق ہے یا ہمارا حق ہے. ہم تو یہ سننے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ جو کہے وہ کرنا ہے. میں تو بہت متاثر ہوا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے جو بات مجھے کہی ہے اس کے اعتبار سے تو حق ان کا بنتا ہے. تو کہا بس ہو گیا، پھر ہو گیا، انشاءاللہ ان کو ہم اتنی رقم دے دیں گے. میں نے کہا آپ اپنی طرف کی بھی تو کہ نہیں، بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سمجھ میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے، ان کو نے بیان کرنے میں کہ جو یعنی میرے اوپر تو ان کو اعتماد تھا ہی، اپنے ساتھی پر بھی اعتماد. تو ایسا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے بس ہمیں مان لینا ہے. بس اتنا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور شریعت مطہرہ کے مسائل جاننے والے کسی اچھے عالم یا مفتی کے پاس جانا ہے اور وہ ہمیں کہہ دے بس اللہ کا حکم ہے. مفتی اپنا فتویٰ تو نہیں بتانا، عالم اپنی بات تو نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ شانہ بس عمل کی توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق دے. تو تھوڑی آداب المعاشرت کے بارے میں 2-4 باتیں سن لو، پھر انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ میری تقریر تو اب ہو گئی ہے شروع ہی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو یہ 5 شعبے ہیں، 5 کے 5 شعبوں کو انشاءاللہ. دوسرے ایک بات بھی عرض کر دوں، عقیدے کس کو نظر آتے ہیں؟ میرے دل میں کیا عقیدے ہیں آپ میں سے کسی کو نظر آتے ہیں؟ نہیں، نظر نہیں آتے. اچھا، عبادتیں کس کو نظر آتی ہے ہماری؟ عبادتیں ہمارے گھر میں رہنے والوں کو نظر آتی ہیں. عبادتیں مسجد میں آنے والے مسلمانوں کو نظر آتی ہیں. غیر مسلموں کو عبادت نظر نہیں آتی. اور غیر مسلموں کو اگر عبادت نظر آئے بھی تو وہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. کھڑا ہو رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے. غیر مسلموں کو جو چیز نظر آتی ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں عقیدے بھی مضبوط تھے، عبادتیں بھی پختہ تھی، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ معاملات تھے، معاشرت تھی اور حسن اخلاق تھے. اس وجہ سے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام کے دامن میں داخل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمارے اوپر فضل فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس میں کیس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف دوسرا ایک شخص تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو الحسن حسن کے ابا ابو الحسن آپ یہاں کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ دونوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو. تو کہا کہ ابو الحسن آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. اور وہ تو ایک عام آدمی تھا جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا. ابو الحسن آپ یہاں کھڑے ہو جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری ہوئی. جو کچھ فیصلہ کرنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ صاحب تو چلے گئے اور یہ 2 رہ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر ناگواری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ کیا بات ہے ابو الحسن، میں نے تم کو وہ تمہارا جو مد مقابل تھا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہا، اس کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی؟ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ میں نے جب تم کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جائیے تب آپ کے چہرے پر تغیر آ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ، اس وجہ سے مجھے ناگواری نہیں ہوئی. مجھے ناگواری اس لیے ہوئی کہ آپ نے مجھے ابو الحسن کہا. اس لیے کہ عربوں کے یہاں جب کسی کا نام لیا جاتا ہے علی تو یہ کم درجے کا احترام ہے، اور اس کے بیٹے کی طرف منسوب کر کے ابو الحسن کہا جائے یہ احترام زیادہ ہے. تو کہا کہ میں جس وقت آپ کے کورٹ میں کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے تھے
تو آپ نے دوسرے آدمی کے سامنے میرا احترام زیادہ کیا. آپ مجھے علی کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ آپ نے ابو الحسن کیوں کہا مجھے؟ بعد میں ابو الحسن کہتے. اس وقت آپ کو ایکول ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تھی. مجھے ابو الحسن کہہ کر کے احترام کیوں کیا میرا؟ دیکھو ایسے اخلاق تھے ہمارے لوگوں کے. تو کہ ناگواری مجھے اس بات پر ہے کہ آپ نے صحیح نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے ان کی اس بات کو سن کر. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ساری چیزیں صرف بیان کی حد تک، بولنے اور سننے کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، یہ نظر آنی چاہیے ہماری زندگیوں میں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آنی چاہیے. ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں ہر ہفتے، بہت اچھی تعداد جمع ہو جاتی ہے. گھروں میں بھی کافی لوگ سنتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ سب کام کرتے ہیں کہ ہم کہیں، بولیں، سنیں، سنائیں، اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں، اور پھر ہم جا کر کے ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اہل و عیال میں، دوسروں کو بھی ہم ان باتوں کی تلقین کریں تاکہ ہم بہترین مسلم بن جاوے، ہم بہترین مسلم. اور جب انشاءاللہ افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، پوری امت کی اصلاح ہوگی. اور جب اصلاح ہوگی امت کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نصرت کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اور پورے عالم میں جو اس وقت ایک مصیبت اور پریشانی نظر آتی ہے، مسلموں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، انشاءاللہ اس سے سب کو نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے عشاء کی نماز کو. مفتی صاحب ذرا پڑھ کر سناتے ہیں. اسے دھیان سے سنیں اور سن کر کے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، حسن ادب اور حسن معاشرت میں سے آداب المعاشرت والا حصہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں یہاں پر آداب المعاشرت کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کر دوں. دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے برتاؤ سے کسی کو بیجا تکلیف نہ پہنچے. ہمیں معاشرت کے آداب سیکھنے چاہیے تاکہ ہم سے کسی کو ادنا درجے کی بھی تکلیف نہ ہو. معاشرتی زندگی میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، سلام، مصافحہ، عیادت، ضیافت، ملنا جلنا وغیرہ تمام امور میں شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ایسے اصول مقرر کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے سب کو تکلیف سے نجات ملے گی اور راحت حاصل ہوگی. مہمان ہی کی مثال لیجیے. ہمارے یہاں ایک شخص آتا ہے، ظاہر ہے کہ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہیں. بعض لوگ مہمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چائے پسند فرمائیں گے. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہش اور چاہت تو یہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور لیں. سوال کا مقصد تو آپ کی مرضی معلوم کرنا ہے تاکہ کوئی چیز آپ کی طبیعت کے خلاف نہ آئے. اب اگر آپ مہمان سے پوچھیں اور وہ انکار کرے تو دوسری اور تیسری مرتبہ بھی پوچھ لینا چاہیے تاکہ دل میں ایک کھٹک نہ رہے کہ شاید شرما شرمی میں انکار کر رہے ہیں. مگر ان کے 3 مرتبہ انکار کرنے کے بعد بھی اگر اصرار کر کے انہیں کھلایا پلایا تو یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ مہمان کو اس سے تکلیف ہوگی. تکریم کے نام سے تکلیف. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد ہے. فرماتے ہیں کہ کسی کو تکریم کے نام سے تکلیف مت پہنچاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ بیچارے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے. کھلانے پلانے کی ہماری چاہت کے ساتھ ان کی چاہت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. ممکن ہے انہوں نے کھانا کھا لیا ہو، کسی جگہ وعدہ ہو، بھوک نہ ہو، آگے کہیں پہنچنا ہو وغیرہ وغیرہ. 2-3 مرتبہ درخواست کر کے آپ انہیں آزاد چھوڑ دیجیے. اس سے راحت بھی پہنچتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے. اپنی چاہت قربان کر کے کسی کو راحت پہنچانے میں جو دنیاوی اور اخروی نفع ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنی چاہت پوری کرنے میں نہیں ہے. اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے.
نماز با جماعت کی اہمیت۔ عزیزو، آداب المعاشرت کو سیکھ کر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ بعض فقہا نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے اور دوسرے فقہا نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ مرض الوفات میں جب آپ کے لیے چلنا دشوار تھا، اس وقت بھی آپ 2 آدمیوں کے سہارے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید کتنی زیادہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں، لیکن اس تاکید کے باوجود فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، مثال کے طور پر ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے بدبو آتی ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو ایسے شخص کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں آئے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور ہمارا دین دوسروں کو ناحق تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جیسی اہم عبادت سے صرف اس لیے روک دیا گیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہو، اسے بوسہ دینے کی تمنا کس کو نہیں ہوگی؟ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو حجر اسود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوسہ ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے۔ تو ایک طرف حجر اسود کا یہ مقام، لیکن دوسری طرف یہ حکم ہو رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک بہت اونچا عمل ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آہستہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنا افضل ہے اور اس پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے جہرن تلاوت کرنے سے کسی مصلی کی نماز میں یا کسی کی نیند یا آرام میں خلل آ رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں۔ ایذائے مسلم کی اور مثالیں۔ بھائیو، ایسے درجنوں مواقع ہیں جن میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہم ایذائے مسلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک شخص ابھی نماز سے فارغ ہوا ہے اور اپنے معمولات میں مشغول ہے، ایسی صورت میں اس سے مصافحہ کرنا، گفتگو کرنا تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو بغیر مصافحے کے تشریف لے جائیں، کسی اور کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ اسی طرح سنت اور نوافل کی ادائیگی کے بیچ میں مصافحہ اور ملاقات بھی تکلیف دہ ہے۔ ایک مشغول آدمی کا انتظار ایسے انداز سے کرنا کہ وہ تشویش میں پڑ جائے ایذا کا باعث اور پریشانی کا سبب ہے۔ گھر میں استعمال کی مشترک چیز ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی، اب کسی اور کو ضرورت پڑ گئی، اس بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح بیت الخلا کو گندا چھوڑ کے نکل آئے، ہوائی جہاز میں یا گھر میں سنک کو صاف کیے بغیر نکل آئے، بعد میں جانے والے کو تکلیف پہنچی۔ یہ سب چیزیں آداب المعاشرت کے خلاف ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں باتیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو ادنا تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب المعاشرت کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آداب المعاشرت کا خود بھی بہت اہتمام فرماتے تھے۔ رات میں کسی مشغولی کی وجہ سے گھر آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تاخیر ہو جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس سے گزرتے تھے تو
تو سلام کرتے ہوئے آواز اتنی بلند کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا اور سونے والے کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جاگنے والے اور سونے والے دونوں کی کس طرح رعایت فرماتے تھے۔ اگر سلام نہ کرتے تو جاگنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے محروم رہتے، اور اگر زیادہ بلند آواز سے سلام کرتے تو سونے والے بیدار ہو جاتے اور انہیں تکلیف پہنچتی۔ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انداز۔ تہجد کے لیے اٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیے، ذرہ برابر کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو سارے کام اس طرح انجام دیتے کہ ہماری نیند میں خلل نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے، اس خیال سے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں ہر شخص کی کتنی رعایت تھی۔ کاش کہ ہم ان تعلیمات کی قدر کرتے اور ان مبارک طریقوں کو اپناتے۔ آداب المعاشرت سیکھیے۔ اللہ تعالی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ آداب المعاشرت کے نام سے مرتب فرمایا ہے۔ اس میں حضرت نے معاشرت کے بیشتر آداب جمع کر دیے ہیں۔ یہ رسالہ ہر مسلمان کے گھر میں رہنا چاہیے اور ہر شخص کو اسے اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس کو حاصل کرو، آداب المعاشرت۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر رسالہ ہے آداب المعاشرت۔ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور اس میں سے ویکلی یا ڈیلی ایز اے فیملی 2-3 آداب پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر کے اس پر اس کا استحضار پیدا کرنا چاہیے، ذہن میں رہے یہ آداب۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ پھر آداب المعاشرت ہماری زندگی میں آئیں گے۔ تو یہ کتاب ہونی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اسے پڑھنا چاہیے، آداب المعاشرت۔ یہ رسالہ ہر مسلمان کے گھر میں رہنا چاہیے اور ہر شخص کو اسے اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بہشتی زیور کا 10واں حصہ اور رسالہ تعلیم الدین بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر گھر میں اور مسجد میں روزانہ اجتماعی شکل میں ایک یا چند آداب پڑھ کر سنانے کا معمول بنا لیا جائے تو بہت زیادہ نفع کی توقع ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پڑھ کر سنایا جائے اور پھر ایک دوسرے کو متوجہ کیا جائے کہ بھئی آداب المعاشرت کے خلاف ہے، آپ ذرا اس کا خیال رکھو، آپ ذرا اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ رمضان المبارک کے 30 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور شعبان ہی سے لوگوں کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ مسجدوں میں بھی ماحول میں تبدیلی نظر آتی ہے، اور ایک اچھا وقت گزرتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ انشاءاللہ تقریباً 9-10 ڈیز کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ ذوالحجہ کے 10 دن، the first 10 days of ذوالحجہ۔ اور یہ first 10 days of ذوالحجہ جو ہے یہ بڑے قیمتی ہیں، ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ ان میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا جو اجر و ثواب ملتا ہے، تو ان 10 دنوں کے علاوہ باقی سال کے کسی حصے میں بڑے سے بڑا عمل بھی کوئی کرے تو ان 10 دنوں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تو اس کی قدر کرو 10 دنوں کی۔ ہاں ان 10 دنوں میں مصلی پر زیادہ وقت گزرے، مسجدوں کے اندر زیادہ وقت گزرے۔ خاص طور پہ ان 10 دنوں میں یا تو ایک ویکنڈ آئے گا یا 2 ویکنڈ آئیں گے، تو کبھی ایک ویکنڈ آئے گا، کبھی 2 ویکنڈ آئیں گے، تو ویکنڈ کا خاص اہتمام کریں اور استعمال کر لیں۔ عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھیں۔ ان 10 دنوں میں تھوڑا آج کل روزے لمبے ہیں، لیکن جتنے زیادہ روزے رکھ سکے رکھنے چاہیے۔ تو ان 10 دنوں کے سلسلے میں تو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی مجلس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آئندہ ہفتے کی مجلس کے بعد وہ 10 دن شروع ہونے والے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا پیشگی ذکر ضروری ہے، تاکہ اگر کسی کو کوئی انتظام کرنا ہو تو انتظام کر سکے، اور وہ ہے قربانی، اضحیہ۔
عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں قربانی کہتے ہیں، اینیمل سیکریفائس. تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی ان 10 دنوں میں آتی ہے قربانی. اصل قربانی کا جو دن ہے وہ 10ویں ذو الحجہ ہے، عید کا دن. اور پھر تھوڑا ہمیں اور موقع مل جاتا ہے، اور پھر 11ویں دن بھی کر سکتے ہیں اور 12ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 10، 11 اور 12. لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ 10ویں ذو الحجہ کو ہے. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10ویں ذو الحجہ کو، یوم النحر کو، کوئی انسان قربانی سے زیادہ ایسی کوئی عبادت نہیں کرتا جو اللہ کی نظر میں قربانی سے زیادہ محبوب ہو. تو 10ویں ذو الحجہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ شانہ کو محبوب نہیں ہے. اور حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو قربانی اللہ کی یہاں اتنی قبول ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ قربانی کا جو عمل ہے اسے تو وزن کیا ہی جائے گا، مگر اس قربانی کے جانور کو بھی وزن کیا جائے گا. اور قربانی کے جانور کے وزن میں قربانی کے جانور کے سینگ اور قربانی کے جانور کے بال اور قربانی کے جانور کے کھر جو کاٹ کر کے سب چیزیں پھینک دی جائے گی ان کو بھی وزن کیا جائے گا. اور جب بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتا ہے قربانی کا جانور، تو اس قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قربانی کا ضرور اہتمام کریں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بعض حضرات وہ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو یہ لیفلیٹ جو ہے اضحیہ قربانی یہ لے جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے. تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں تو ایک قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں، اور جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں قربانی، تو انہیں بھی قربانی کرنی چاہیے. جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ملکوں میں جب قربانی کرتے ہیں تو 120 پاؤنڈ 130 پاؤنڈ میں قربانی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے جو حضرات 120-130 پاؤنڈ پورے نکال کر قربانی نہیں کر سکتے تو 7 آدمی مل کر ایک حصہ لے کر قربانی کرو، تو 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ تو آپ انشاءاللہ نکال سکیں گے. تو یہ ہمارے طلبہ ایسا کرتے ہیں، اس سے کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں، ان کے ماں باپ جو ان کو سپینڈنگ منی دیتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو آپس میں ان کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں. تو جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر پورا جانور افورڈ کر سکتے ہیں تو 7 کے 7 حصے کہیں قربانی کرا دے غریب ملکوں میں، اور اگر وہ 7 کے 7 حصے افورڈ نہیں کر سکتے تو ذرا فرینڈ سرکل کے ساتھ مل کر کے کریں. تو جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی کرانی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ کم سے کم ایک نفل قربانی کرے، ایک بکری ذبح کرے، ایک دمبا ذبح کرے، یا یہ کہ بڑے جانور میں سے ایک حصہ اپنا رکھیں. اور جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ بھی واجب قربانی کے علاوہ مزید قربانیاں بھی کرے جتنی افورڈ کر سکے. اگر کوئی بہت مالدار ہے اور وہ 100 قربانی کر سکتے ہیں تو 100 قربانیاں کرے، 200 قربانیاں کر سکتے ہیں 200 قربانیاں کرے، جتنی آپ کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ بھائی 7 حصے، 14 حصے، 21 حصے، جتنے آپ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ بھی ایک قربانی تو واجب ہے، اس کے علاوہ جتنی زیادہ نفل ہو سکے کریں. اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی ابیلٹی، کیپبلٹی کو دیکھ کر کے نفل قربانی جتنی کر سکے وہ کریں. اور یہ قربانی جو کرنی ہے تو اپنی طرف سے بھی کریں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کریں.
جو زندہ ہے ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، زندہ ہے ان کی طرف سے نفل قربانی ہو سکتی ہے، زندہ ہے ان کی طرف سے. تو مثال کے طور پر مفتی صاحب ہیں، وہ اپنی واجب قربانی اگر ان پر ہے تو کریں گے، لیکن میرا دل ایسا چاہتا ہے کہ میرے دوست ہیں یا میرے استاد ہیں یا میرے شیخ ہیں یا میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، یا ہمارے خاندان پر فلاں مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا ہم پر احسان تھا، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بڑی بڑی شخصیتیں یا تمام صحابہ کی طرف سے ایک قربانی کا ثواب پہنچا دیں، تو ایسا کرنا چاہیے. ہاں، قربانیاں کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے شیخ کی طرف سے، اور صحابہ میں سے بھی الگ الگ سال میں الگ الگ لوگوں کی طرف سے کریں. اس لیے کہ یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کی طرف سے جب ہم کرتے ہیں تو ان کو تو ثواب کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت اونچے مرتبے پر ہیں، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ہمیں ڈھونڈیں گے کہ بھئی کون ہے جو مجھے قربانی کر کے ثواب پہنچاتا تھا. تو قربانی کرنی چاہیے. زندہ جو ہے ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کرنا چاہیے. اور ماں باپ کی طرف سے الگ الگ کر سکے تو ایک والد کی طرف سے، ایک والدہ کی طرف، یہ بھی ضرور کرنی چاہیے. اور اساتذہ کی طرف سے بھی کرنی چاہیے. ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ہو سکے تو بہت اچھا، ورنہ سب کی طرف سے کریں. اپنے شیخ کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، مشائخ کی طرف سے کرنی چاہیے، پوری امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کر لیں. تو یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 2 دمبوں کی قربانی کی، 2 شیپ کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا. یہ جو پرانا ہمارا جنریشن ہے نا، اولڈ جنریشن، ان میں شاید ہی کوئی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کرتا ہو، مگر یہ نیو جنریشن میں اس کا اویئرنس کم ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی. پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. یہ فرمایا تھا، ایک دمبا آپ نے، ایک شیپ قربان کیا، اور ایسا فرمایا کہ یہ میری امت کے ہر فرد کی طرف سے ہے جو میرے اوپر ایمان لایا ہے اور جس نے میری نبوت کی تصدیق کی ہے. تو ایک عجیب بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کی طرف سے قربانی کریں اور ہم ان کی طرف سے نہ کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی آپ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں بہت باتیں ڈالیں گے. مثال کے طور پر یہ نیت کر لیں کہ یہ اللہ پوری دنیا میں ایسے مسلمان کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے اور ان کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، یہ ایک قربانی ایسے لوگوں کی طرف سے ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک جن جن لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، جن جن لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین محفوظ رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، یہ اللہ ان سب کی طرف سے ایک ہم قربانی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مختلف قسم کی قربانیاں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور اس سلسلے میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں غریب ملکوں میں، افریقہ میں، ایشیا میں، مختلف جگہوں کے اوپر قربانیاں کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہیں جہاں قربانیاں مہنگی ہوتی ہے، ایکسپینسو ہوتی ہے، وہاں بھی کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے غربا جو ہیں وہ گوشت کھا سکے. کرنی چاہیے. سب چیک کرو کہاں ہے کیا نہیں ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سستا کہاں ہے، ضرورت کہاں ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر ہندوستان پاکستان میں 120-130 پاؤنڈ میں ہو جاتا ہو اور فلسطین کے اندر 300 پاؤنڈ میں ہوتا ہو، مگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور ایسا ہے کہ نہیں وہاں زیادہ ضرورت ہے، تو کرنا چاہیے. ایسا نہ سوچے کہ اس سے تو انڈیا میں 2 جانور ہو جائیں گے. نہیں، یہ اجر و ثواب
کوانٹٹی پر نہیں ہے، کوالٹی کے اوپر ہے، آپ ایک بہت اہم جگہ کے اوپر، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو باہر، مگر ساتھ میں یہ کہ یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک قربانی ہونی چاہیے. گھر میں، ہر گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی قربانی کا گوشت خود کھائیں. دوسرا ہے کہ ہمارے بچے بھی دیکھیں. یہ ایک اسلام کو دل میں جاگ گزی کرنے والی چیز ہے. بچے بہت شوق، جب گھر میں گوشت آتا ہے نا تو سب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ قربانی کا گوشت آیا، قربانی کا. تو قربانی ہے ذہن میں، اور قربانی اسلام کی ایک اہم چیز ہے، تو گھر میں آنا چاہیے. اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ گھر میں، ہماری اپنی قربانی کا گوشت تو ہم کھائیں، تو یہاں ایک قربانی کا گوشت ضرور کرو. بعض لوگ اس طرح کا حساب کرتے ہیں کہ یہاں ایک قربانی کریں گے تو 130 پاؤنڈ ایک ہی جانور میں چلے جائیں گے، اور اگر ہندوستان میں ہم کریں گے یا کسی اور جگہ تو وہ بڑا جانور ہوگا تو 130 میں 7 حصے ہو جائیں گے. تو کوئی حرج نہیں، اگر دونوں کام کر سکتے ہیں تو دونوں کرو، اور دونوں نہیں کر سکتے ہیں تو ایک سال یہاں کرو ایک سال وہاں کرو، دونوں قسم کے کام کرو. لیکن یہاں پر بھی ہونی چاہیے قربانی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بھئی توفیق عطا فرماوے، بہت توفیق عطا فرماوے، بہت توفیق عطا فرماوے. حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرماوے. اور بھائی ذرا قربانی بھی کرائیں تو معتبر لوگوں سے کراؤ، خاص طور پہ ابروڈ جو کراتے ہیں تو معتبر لوگوں سے کراؤ. کبھی کبھی جن کو ہم پیسے دیتے ہیں نا، یہاں جن کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ بہت معتبر ہوتا ہے، مگر وہ بیچارہ بھولا ہوتا ہے، تو وہ آگے جس سے کراتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا آگے وہاں. تو ذرا دیکھ کر کے کہ کس سے ہم کرا رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کے ساتھ یہ جو مبارک ایام آ رہے ہیں ان کی ہمیں برکتیں عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھئی اس ہفتے جو ہے ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب، ہمارے ہم سب کے جو ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر نہیں تو ہم سب کے دوست ہیں، بہت کلوز تعلق ہے آپ سبھی کا، اور ہم سب کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. تو ان کی اہلیہ کا ایک میجر آپریشن ہے منڈے کو. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی اہلیہ ہمارے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہیں. تو ہماری والدہ کا ان دونوں نے بہت خیال رکھا، بہت خیال رکھا. تو میجر آپریشن ہے، بڑا آپریشن ہے. اللہ انشاءاللہ فضل فرمائے گا. لیکن یہ مواقع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے غم خاری، خیر خواہی، ہمدردی کا، اور ایسے موقع پر جو ہیں بیماروں کی وجہ سے عبادت کا جو مغز ہے دعا، اس کا ہمیں موقع مل جاتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہو جانے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان، غائب مسلمان دوسرے غائب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے. یعنی مثلا ہم دعا کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو پتہ نہیں. تو آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپریشن کو بہت آسان فرمائے، بہت سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپریشن کو مکمل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دل جمعی نصیب کرے اور ہمت دے، ہمت کو اور بڑھائے، ان کے دل کو خوب مضبوط کرے، صبر اور شکر کی کیفیت ان کو نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کر کے آگے کے بھی جتنے مراحل ہیں، 2 بڑے آپریشن ان کے ہونے ہیں، ایک یہ اور اس کے بعد دوسرا، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو مکمل شفا کا ذریعہ بنائے، عمر میں برکت دے کر اللہ تعالیٰ شانہ ان سے بہت اچھے اچھے کام کروائیں. تو یہ آپ سے درخواست ہے ہماری. منڈے کو ان کا آپریشن ہے، اور پھر پوری دنیا میں جن جن لوگوں کا آپریشن ہے ان سب کو بھی اللہ شفا دے، عافیت دے، آسانی کے ساتھ ان کے آپریشن بھی پورے کرائیں اور کامیابی دے. اور جو جہاں جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ بہت فضل فرمائے. دیکھو میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کی ہمدردی کرو. میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ دعا میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، مگر ہم جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں
ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، باہمی تعاون، ایک دوسرے کا تعاون. تو دعا میں جاتا کچھ نہیں، مگر دعا کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، اور جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے کام بن جاتے ہیں. ہماری والدہ کے موقع پر، پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں، ابھی مولانا اسماعیل صاحب کا آپریشن ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو دعائیں کرتے ہیں نا، یہ اس کی برکات ہے. تو یہ دعا کو آپ معمولی مت سمجھو، کرو، دعا کرو. یہ کسی کو بھی کسی تکلیف میں بھی دیکھو، چاہے دینی تکلیف ہو چاہے دنیاوی تکلیف ہو، دعا دے دو، کچھ نہیں جاتا. کیش دعا دے دو. جیسے ہی آپ سنیں کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ شراب پیتا ہے، فوراً دعا دے دو کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما. کسی کے بارے میں سنو کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا، فوراً دعا دے دو. کسی کے بارے میں سنو کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، فوراً دعا دے دو. کچھ نہیں جائے گا، بہت کچھ آپ حاصل کریں گے. اور جب ایک تو ہے نا کہ آپ کسی کے منہ پر دعائیں دیتے ہیں، 25-50 جملے بول گئے، تو اس میں تو ریا کا بھی اندیشہ ہے. لیکن گھر بیٹھے بیٹھے یا غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں تو ریا کا بھی اندیشہ نہیں ہے. تو اللہ اس کو بہت، اور اللہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو میرے دوسرے بندے کے لیے کتنی ہمدردی ہے. یہ ہمدردی اللہ بہت پسند فرماتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے. یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ ایک بیماری کی وجہ سے کتنے لوگ، ابھی مولانا اسماعیل صاحب کی بیماری میں بہت سے ہمارے احباب نے مجھے اطلاع کی، اور مولانا کو بھی اطلاع کی کہ میں نے ایک جانور ذبح کیا ہے، غریبوں کو کھلائے. میں نے جانور ذبح کیا ہے، غریبوں کو کھلائے ہیں. میں نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا، میں نے 100 مسکینوں کو کھانا کھلایا. تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، مگر مولانا سے آج کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو آپ کی بیماری کتنی رحمت کی باعث ہوئی کہ ان سب لوگوں کو صدقات کا اجر و ثواب ملا، اور نمبر 2 کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا. میں نے کہا آپ کے جو گناہ معاف ہوئے ہوں گے، درجے بلند ہو، وہ اپنی جگہ پر، لیکن کتنے غریبوں کا کتنی رحمت کی چیز ہے. تو یہ کرو، یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرو، فیلنگ رکھو ایک دوسرے کے لیے. ہاں، اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو. ہاں، صرف اپنا دکھ نہیں ہونا چاہیے. ایک بالکل اجنبی آدمی کے دکھ کو بھی دیکھ کر کے دل میں دکھ محسوس ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ دل جو ہے وہ رحمت کا مرکز ہے. جانور کو بھی دیکھ کر کے دل میں دکھ ہونا چاہیے. ہاں، ایسا دل بناؤ، اور جتنی زیادہ آپ دل پر محنت کریں گے، تزکیہ کی محنت کریں گے، انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو یہ، اور ہمارے چند فضلاء ہیں، ان کی نانی کا آج بولٹن میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ شان و خصوصی فضل فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم بارک لنا فیما آتیتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضیت لنا. اللہم انا نسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا ورشدا. اللہم الطف بها فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم اذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم.
ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں، مخلص بندوں میں، مقرب بندوں میں شامل فرما. صراط مستقیم پر جمنے کی، چلنے کی، جمانے کی، چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کی سنتوں کا شیدائی بنا دے. الہ العالمین ان کی سنتوں کا شیدائی بنا دے، ان کی سنتوں کا شیدائی بنا دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. حضرت مولانا ادریس صاحب جو شہید کر دیے گئے، الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے. الہ العالمین ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو دور فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین. جن جن لوگوں کے آپریشن مقرر ہوئے ہیں الہ العالمین بغیر آپریشن کے، انہیں شفا عطا فرما دے. اگر آپریشن مقدر ہے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپریشن کو کامیاب بنا دے. الہ العالمین مکمل صحت کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین مکمل صحت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین جو موت کے بالکل قریب ہیں، الہ العالمین انہیں حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. جو صحت مند ہیں الہ العالمین انہیں ہر قسم کی بیماری سے، بالخصوص موذی بیماریوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو اولاد ماں باپ سے بچھڑی ہوئی ہے ماں باپ سے جوڑ دے، ان کی خوب حفاظت فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین جہاں جہاں ناچاکیاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، الہ العالمین انہیں ختم فرما. اختلافات کو ختم فرما، انتشارات کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو دین کے خدام میں شامل فرما. ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہماری روحانیت میں، تقوی میں برکت عطا فرما. الہ العالمین دین کو، علم کی خدمت کو، الہ العالمین دین کی خدمت کو. اے ارحم الراحمین الہ العالمین ہدایت کے کام کو، الہ العالمین تزکیہ کے کام کو، تزکیہ کو، ولایت کو، صدیقیت کو الہ العالمین ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین حجاج کے حج کو قبول فرما، حجاج کے حج کو قبول فرما. الہ العالمین حرمین شریفین کی ان کی حاضری قبول فرما. الہ العالمین حج کو بھی قبول فرما، عمرے کو بھی قبول فرما، طواف، ان کی دعائیں، ان کی عبادتوں کو قبول فرما. مدینہ منورہ کی حاضری قبول فرما، زیارت قبول فرما. الہ العالمین، الہ العالمین ان کو ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ان کو ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنا دے. ان سب کو حج مبرور نصیب فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں جنگوں کو ختم فرما. الہ العالمین امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما. الہ العالمین، الہ العالمین انسانیت کی حفاظت فرما، انسانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، الہ العالمین مسلمانوں کی، اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.